اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات قرآن، سورۃ بقرہ، آیات 9، 8 اور 9۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور اللہ کو اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لائے، مگر وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ نفاق کے معنی یہ ہیں کہ خیر کو ظاہر کیا جائے اور شر کو چھپایا جائے۔ اس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک اعتقادی، یہ نفاق منافق کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے، اور دو عملی، یہ نفاق کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل ابن جریج نے کہا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے، باطن ظاہر کے، مدخل مخرج کے اور ظاہر غائب کے خلاف ہو۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ اوس اور خزرج اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی عادات و خصائل کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے تاکہ مومن ان کی ظاہری حالات سے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ ان سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ و فساد رونما ہو جائے گا، کیونکہ سمجھا یہ جائے گا کہ وہ مومن ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ فساق و فاجر لوگوں کے بارے میں خیر و بھلائی کا گمان رکھا جائے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ از راہ نفاق کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ لوگ صرف اس وقت یہ بات کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے تو یہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے لفظ اِنَّ، یقیناً اور لام تاکید البتہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی انہوں نے کہا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا ان دونوں پر ایمان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اعتقاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت اور خبر کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا تھا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اور یہاں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، یعنی
یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے اور از راہ جہالت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان کو اس طرح اظہار ان کے لیے عند اللہ نفع بخش ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح کے بعض مومنوں کے ہاں چل جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ایک اچھی راہ پر ہے، خبردار بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس بات کا ان کے اعتقاد سے مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر حقیقت میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی اس روش سے وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ اور چکمہ دے رہے ہیں، اپنی طرف سے انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔